کیا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا، کتابوں میں پڑھ لیا، لوگوں سے سن لیا، بیانات سن لیے، اور اس سے یہ ہوا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اس ٹائم تو خوف رہتا ہے جس ٹائم ہم سنتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے دلوں سے خوف نکل چکا ہے، خوف ہی نہیں ہے اللہ کا خوف، جس کی ضرورت ہمیں اس دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کام دینے والی پل صراط اتنا باریک راستہ ہے، جس سے پار ہونے میں، جس سے سوچ کر، جس کا تصور کر کے دل خوف جاتا ہے، لرزتا ہے دل کی اس پتلے راستے سے کیسے انسان کراس کرے گا، کیسے اتنے باریک راستے سے۔ لیکن اگر اعمال آپ کے اچھے ہیں، آپ نے دنیا میں اچھائی کے ساتھ اپنی زندگی کو بتایا، آپ نے دوسروں کی بھلائی میں لائف کو بتایا، لاکھ آپ سے گناہ ہوئے، آپ سے یا ہم سے لاکھ گناہ، لیکن اگر آپ کو احساس ہے اپنے گناہ کا، اگر آپ نے توبہ کر لی، تو اللہ آپ کو پھر ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے ایک نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے، آپ اتنے ہی پاک و صاف ہو جاتے اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیتے۔ تو خدارا آپ توبہ کریں، لیکن آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں جو اپنے دین میں ہیں، کہ ایک یہیں کی زندگی نہیں ہے، ہم لوگوں میں یہ ہے کہ یہاں کی جتنی زندگی جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے جتنی زندگی موت کے بعد کی یہ برزخی زندگی ہوگی، پائے گی کہ اتنے باریک راستے سے ہم کیسے کراس کریں گے، کیسے قبر میں اتریں گے، تو کتنا اندھیرا ہوگا، یہاں کمروں میں جانے سے ڈر لگتا ہے اگر لائٹ آن نہ ہو، تو اس قبر میں کوئی روشنی نہیں ہے، اس قبر میں صرف اندھیرا ہے، اگر اس میں اتار دیے گئے آپ کے عزیز و اقارب وہاں سے چھوڑ کر چلے آئیں گے تو آپ تنہا ہو جائیں گے، تنہا قبر میں۔ آپ نے کبھی سوچا، آپ محسوس کریے، جب کبھی آپ فری ٹائم میں بیٹھو تو آپ اپنے آپ کو محسوس کریے کہ آپ کو قبر میں اتار دیا گیا اور بالکل اندھیرا، تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت آپ کا کوئی بھی ساتھی، آپ کا کوئی بھی عزیز و اقارب، کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہاں پر چھوڑ کے آپ کو سب چلیں، کچھ دن لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، آپ کو اپنے اعمال کے بیس پر ہی آگے وہاں پر بڑھنا ہے، اپنے اعمال کے بیس پر ہی آپ منزلوں کو کراس کر پائیں گے۔ اگر یہاں پر آپ نے اچھائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو نہیں چلایا، آپ نے اچھائیوں کے ساتھ زندگی کو نہیں چلایا، آپ نے اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے حساب سے اپنے لائف کو نہیں جیا، تو پھر آپ دنیا میں تو پھنسیں گے، لیکن آخرت کا مسئلہ سب سے بڑا، آپ آخرت میں پھنسیں گے۔ اس لیے تھوڑا سا آپ اگر اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی زندگی سے بدظن ہو جائیں، آپ اپنی زندگی کو جئیں، آپ اپنی زندگی اپنے بچوں، اپنی فیملی، اپنے والدین سب کی رسپیکٹ کریں اور سب کے ساتھ جئیں، سب کا جو حق ہے، جو چیزیں ان کی ضروریات زندگی کو پیش آنے والے وہ سب آپ کریں۔ اس کے علاوہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت تو آپ عبادت کریں، انہی ٹائموں میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادتوں کے لیے نکالیں، کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے، مطلب پہلے کے دور میں بھی تو عورتیں تھیں، ہم اور آپ، آج کل اتنی سہولیتیں ہو گئی ہیں، پہلے کے دور میں اتنی سہولیتیں نہیں تھیں، پہلے اور زیادہ پہلے آپ نہ جائیں، ہمارے دادی نانیوں کے دور میں اتنی سہولیتیں نہیں تھی، سارا کام ان کو اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتا، تو اس کے باوجود ان میں اتنے فراڈ نہیں تھے۔ آج کل یہ ہو گیا ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، اللہ دلوں کے راز جاننے والا ہے، اللہ کہتا ہے نا کہ دل کی سہ رگ سے بھی نزدیک ہے، دل میں جو آپ کی رگ ہے نا تو اس رگ سے بھی نزدیک کون ہے؟ وہ ہے اللہ، تو پھر اللہ سے کوئی بات نہیں چھپی ہے، اللہ سے کوئی بات نہیں چھپی ہے، اس لیے آپ وہ کام کریں جو دنیا میں بھلے معلوم ہوتے ہوں یا نہ معلوم ہوتے، لیکن آپ اللہ کے لیے وہ کام کر رہی ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہی ہیں، تو آپ سمجھ رہی ہیں، آپ کا اللہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ آپ کو قبر میں جانا، آپ کو میزان پہ جانا، آپ کو پل صراط پہ جانا، آپ کو وہ کراس کرنا، آپ دنیا کی پرواہ چھوڑیں، آپ اپنی پرواہ کریں۔ اگر آپ کو اپنی پرواہ ہوگی نا تو آپ اپنے بچوں کی پرورش اچھی کریں، کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ میری اولاد نہ آخرت میں پھنس جائے، آپ کو ڈر ہوگا کہ میرے والد، اگر آپ کو معلومات ہے تو آپ اپنے والدین کی فکر کی کہیں میرے والدین نہ آخرت میں پھنس جائے، تو اس لیے آپ بہتر سوچیں، آپ بہتری اختیار کریں۔